عزیز طلبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، حیاکم اللہ وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، داعین اللہ جل جلالہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 63، سبق نمبر 63 ہمارے سامنے ہے، اور آج کے اس سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث 2751 سے 2762 انشاءاللہ حسب معمول اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے قبل وضاحت عبارات یا الفاظ کی بھی قدر وضاحت کریں گے، اور حدیث کی اسنادی حیثیت اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اس کی طرف بھی نشاندہی کی جائے گی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ آتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے احادیث کی نصوص کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سی پہلی حدیث ہے جو کہ آج کے ان ابواب سے تعلق رکھتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتاب المناسک، حج اور حج کے مسائل، عبادات، اعمال، اس کے ضمن میں حرمت مدینہ کا بیان جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ مکہ کی طرح پہلے مکہ کی حرمت کا بیان تھا، اور اب احادیث ہیں وہ مدینہ منورہ کی حرمت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، اور ان احادیث کا کچھ حصہ تو ہم نے اپنا مطالعہ کر لیا ہے، اور بقیہ کچھ احادیث بقیہ آ رہی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور ہماری آج کی پہلی حدیث 2751 یہ حدیث ہے، اور وہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، 2751۔ قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر قریۃ من قری الاسلام خرابا المدینہ، سب سے آخری بستی من قری الاسلام، اسلام کی بستیوں میں سے وہ بستی ہے خرابن، کہ جو سب سے آخر میں ویران ہوگی، برباد ہوگی، اجڑے گی۔ آخر قریۃ خرابن من قری الاسلام، اس طرح بھی عبارت کہہ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے، کون سی بستی ہے؟ المدینہ، مدینہ منورہ۔ آخر قریۃ من قری الاسلام خرابا المدینہ، اسلامی بستیوں میں سے سب سے آخری بستی جو کہ خراب ہوگی، برباد ہوگی، اجڑے گی، ویران ہوگی، وہ مدینہ ہے۔ رواه ترمذی، امام ترمذی نے اس کی روایت کیا، وقال ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن اور غریب ہے۔ اہل تحقیق کے ہاں جب انہوں نے اس کی سند پر ریسرچ کی تو انہیں معلوم ہوا کہ اس کی حدیث کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ سند کے راوی جنادہ بن سلم کے بارے میں امام ساجی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہشام بن عروہ سے منکر حدیث روایت کرتا ہے۔ کون؟ جنادہ بن سلم ہشام بن عروہ سے جب روایت کرتا ہے تو منکر حدیث روایت کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہ جنادہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ جو سند ہے جس سے یہ حدیث وارد ہوئی ہے، تو اس کی بھی چین اس طرح ہے کہ جنادہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن ابی ہریرہ، جنادہ جو ہیں جنادہ بن سلم، وہ جب ہشام بن عروہ سے انہوں نے روایت کی تو یہ منکر روایت بنی۔ اہل علم کی ایک جماعت نے انہیں سکہ بھی قرار دیا ہے، واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے یہ قابل اعتبار نہیں، باقی اس کا جو موضوع ہے وہ واضح ہے۔
آیا واقعی ایسا ہوگا یا نہیں۔ وان جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ اوحا الیہ، کہ بے شک اللہ نے میری طرف یہ وحی فرمائی، ایہا اولائی الثلاثۃ نزلت فہی دار ہجرتک، کہ ان 3 مقامات میں سے یا شہروں میں سے کسی بھی شہر آپ اگر اتریں، آپ ہجرت کریں، وہ آپ کا دار ہجرت کہلائے گا۔ ہاں جی، یہ حدیث، یا ہاؤلاء الثلاثہ، ان تینوں شہروں میں سے کوئی بھی شہر، نزلتا، اگر ان میں سے کسی میں بھی آپ جائیں، وہاں ہجرت کریں مکہ سے، تو فہی دار ہجرت، وہ آپ کا دار ہجرت ہے۔ کون کون سے مقامات ہیں؟ المدینہ اب البحرین، مدینہ یا بحرین، او نسرین یا کنسرین، 3 مقامات ہیں۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ 2752 حدیث، اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں راوی غیلان، لین الحدیث یعنی ضعیف ہے، اور جو حدیث میں الفاظ آئے ہیں اسماء شہروں کے، بحرین، دریائے عمان میں ایک جزیرہ ہے بحرین، ٹھیک ہے جی، دریائے عمان میں ایک جزیرہ ہے، اور کنسرین شام کے شہروں میں ایک شہر ہے، اور مدینہ جو ہے وہ معروف ہے، مدینہ منورہ، ٹھیک ہے جی۔ حدیث بہرحال سند کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ آتے ہیں آگے، 2753 حدیث آگے نیکسٹ ہمارے پاس، اور یہ اسی فصل میں آ رہی ہے، کتاب المناسک، اور حرمت مدینہ کے بارے میں جو ذکر ہے ان احادیث میں، اس سلسلے میں الفصل الثالث، 30ویں فصل ہے، اور پہلی حدیث 2753، عن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، لا يدخل المدینہ رعب المسیح الدجال، ہاں جی، نہیں داخل ہو سکے گا، لا يدخل المدینہ، مدینہ منورہ میں، رعب المسیح الدجال، جھوٹے مسیح کذاب دجال کا روب یا خوف یا دبدبا مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ لہا یومئذ 7 ابواب، ان دنوں میں اس مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، 7 ڈورز، گیٹس، جس سے آنا جانا ہوگا لوگوں کا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینہ بڑا پھیل جائے گا۔ 7 ابواب، تو 7 بڑے دروازے ہوں گے، علی کل باب ملکان، تو ان 7 دروازوں کے ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، 2 فرشتے ہوں گے، متعین ہوں گے اللہ پاک کی طرف سے، علی کل باب ملکان۔ اچھا جی، رواه البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ 2753 حدیث میں یوم ایذن، اس دن سے مراد یعنی آنے دجال کے نکلنے کے دن مراد، یوم ایذن، ٹھیک ہے جی، اور حدیث صحیح ہے، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ آگے ہے، وان انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، ہاں جی، قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکات، اے اللہ، اللہم اجعل، کر دے مدینہ کو، ضعفی، 2 گنا، یعنی من البرکات، برکت کے اعتبار سے، ما جعلت بمکہ تھا، جو تو نے برکت رکھی مکہ میں، مکہ میں جو اللہ تو نے برکت رکھی اس سے 2 چند، 2 گنا مدینہ میں برکت کر دے۔ متفق علیہ، یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح۔ اس دعا کے نتائج بخوبی آج بھی ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں۔ غالباً اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی جب مکہ میں زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بستے تھے، اور مدینہ میں آپ خود
اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے. ٹھیک ہے جی. مکہ میں عزیز طلبہ ہم یہ حدیث مطالعہ کر رہے تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2754. تو یہ دعا جو ہے جیسا کہ میں نے بات کہی ہے کہ اس کے نتائج آج نظر آتے ہیں اور بڑا واضح فرق نظر آتا ہے. غالباً اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی جب مکہ میں زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بستے تھے، اور مدینہ میں آپ خود اور آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تھے. اس موقع کی دعا ہے 2755 حدیث. جی. وان رجل من آل الخطاب، آل خطاب میں سے ایک آدمی سے یہ حدیث مروی ہے، مجہول آدمی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. لہذا اس کی حدیث ابھی سے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ٹھیک ہے جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے نبی سے مرفوع بیان کرتے ہیں آل خطاب میں سے ایک صاحب جو کہ نامعلوم ہیں، مجہول ہیں، اننون ہیں. قالا کہ آپ نے فرمایا من زارنی متعمدن، جس نے میری زیارت کی جان بوجھ قصدن ارادہ کرتے ہوئے کہ ہم اللہ کے نبی کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، باقاعدہ یہ پلان بنا کر. من زارنی جس نے میری زیارت کی متعمدن ارادہ کرتے ہوئے، کان فی جواری یوم القیامہ وہ ہوگا میرے پڑوس میں، ہمسائیگی میں قیامت کے دن. لو جی. ومن سکن المدینہ تھا، اور جو مدینہ میں ٹھہرا یعنی جس نے سکونت اختیار کی، وصبر علی بلائہا اور اس نے صبر کیا اس کی آفات پر، اس کی مصائب اور مشقتوں پر، آزمائشوں پر. کنت لہ شہیداً و شفیعاً یوم القیامہ، تو اس کے حق میں گواہ ہوں گا اور سفارشی ہوں گا قیامت کے دن. ومن مات فی احد الحرمین، اور وہ شخص جو کہ مرا جس کو موت آئی حرمین میں سے کسی ایک حرم میں، مراد مکہ اور حرم مکی اور حرم مدنی. بعثہ اللہ من الآمنین یوم القیامہ، اللہ اس کو اٹھائے گا قیامت کے دن آمنین میں سے، یعنی وہ امن والے لوگوں میں سے اس کا شمار ہوگا قیامت کے دن. اسے کوئی خوف یا روب یا روز معاشر کا جو ہے اس پر طاری نہیں ہوگا. حدیث بالکل واضح ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ رجل من آل الخطاب، کوئی پتہ نہیں کہ یہ صاحب کون ہے، اور محدثین تو ایسی حدیث کو فیبریکیٹڈ مانتے ہیں کہ یہ موضوع حدیث ہے، یعنی بنی بنائی اور من گڑت حدیث. اور اس حدیث اور ان جیسی دیگر حدیث سے بعد امام مالک کے فالورز اور بعض اہل ظاہر ہیں جی، انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے وجوب پر استدلال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے اس کی زیارت جو ہے یہ واجب ہے، اس قسم کی حدیثوں سے اور اس حدیث سے بھی. جبکہ دونوں اور یہ دیگر ساری اس باب میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب ضعیف نہیں بلکہ موضوع ہیں، من گڑت ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ بات ذہن میں رکھیے. اور اس کی سند بھی ضعیف ہوئی، اور آل خطاب سے آدمی مجہول مراد ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں، انون ہے. آگے 2755 وان ابن عمر رضی اللہ عنہ مرفوعاً، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ مرفوع روایت روایت کی گئی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے. من حج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرفوع سے مراد آپ نے فرمایا، من حج جس نے حج ادا کیا، فزار قبری بعد موتی، اور اس نے زیارت کی میری قبر کی میری موت کے بعد. ہاں جی. من کان زارنی فی حیاتی، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے میری زیارت کی میری زندگی میں ہی. رواہما البیہقی فی شعب الایمان، ان دونوں کو، اس روایت کو اور اس سے اوپر جو پہلی 2755 ہے، ان دونوں روایات کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں حدیث ہے. نیکسٹ حدیث 2757 جی. 2757 حدیث وان یحییٰ بن سعید،
یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان جالسا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وقبر یحفر بالمدینہ، اس حال میں کہ مدینہ منورہ میں ایک قبر جو ہے وہ نکالی یا کھودی جا رہی تھی، وقبر یحفر بالمدینہ، فطلع رجل فی القبر، تو اسی اسنا میں ایک آدمی جس نے قبر میں جھانکا، قبر میں اس نے جھانکا، فقال، تو کہنے لگا، بئس مضجع المؤمن، کیا ہی برا ہے ایک صاحب ایمان کا ٹھکانہ، جگہ کتنی بری ہے ایک مومن کی جگہ، وہ قبر کو دیکھ کر اس نے یہ بات کہی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بئس ما قلت، کتنا ہی بری بات ہے جو تو نے کہی ہے، قال الرجل، تو وہ آدمی کہنے لگا جس نے جھانکا تھا اور یہ بات کہی تھی، بئس مضجع المؤمن، کہنے لگا، انی لم ارد ھذا، اے اللہ کے رسول میں نے یہ ارادہ نہیں کیا جو آپ نے سمجھا ہے، بے شک میں نے یہ نہیں چاہا، انما اردت القتل فی سبیل اللہ، میں نے تو صرف یہ نیت کی اور کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اللہ کی راہ میں جو شہادت ہے یا قتل ہونا ہے اللہ کی راہ میں، اس جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں، اور یہ جو آدمی ہے یہ اپنی فطری موت مرا ہے، تو میں شہید آدمی کے ساتھ اس کو کمپیئر کر رہا ہوں، اس کا تقابل کرتے ہوئے یہ بات میں نے کہی ہے کہ انما اردت القتل فی سبیل اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا مثل القتل فی سبیل اللہ، ہاں یہ تو بات صحیح ہے کہ اللہ کی راہ میں جو قتل ہونا ہے اس جیسی تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی، ہاں جی، اس مثل تو کوئی چیز نہیں، ما علی الارض بقعۃ احب الی ان یکون قبری بہا منہا، جی، تو آپ نے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ ما علی الارض بقعۃ، کہ کوئی بھی زمین پوری پر ایسا حصہ یا ایسا خطہ یا ایسی جگہ، بقع ٹکڑا، ایسا نہیں کہ احب الیہ جو میرے ہاں زیادہ پیارا ہو، محبوب ہو، ان یکون قبری بہا، کہ یہاں میری قبر بنے، یعنی مدینہ میں، اس سے یعنی اس جگہ سے، ثلاث مرات، تو آپ نے یہ 3 بار بات فرمائی، رواہ مالک المرسلن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دیا کہ مدینہ میں یہ اپنا اس کی قبر بن رہی ہے، اگرچہ یہ شہید نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میں خود یہ خواہش کرتا ہوں کہ میرے ہاں دنیا میں سب سے بڑھ کر جو جگہ محبوب ہے کہ جہاں میری قبر بنے، وہ یہ جگہ مدینہ ہے، حب الیہ یکون قبری بہا منہا، تو آپ نے یہ بات 3 مرات 3 بار فرمائی، رواہ مالک مرسل، امام مالک نے اس کو مرسل روایت کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ یحییٰ بن سعید جو ہیں یہ تابعی جبکہ صحابی نہیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت یہ خبر دے رہے ہیں، تو یہ روایت مرسل ہوئی، اور ارسال جو ہے یہ ضعف کا سبب ہے، تو بہرحال یہ حدیث جو ہے 2756 اور 57، یہ ابھی، ہاں اوپر کی حدیث جو پہلے ہم نے پڑھی ہے نا، یہ حدیث جو ہے، من حج فزار قبری بعد موتی کمن کان کمن زارا نفی حیاتی، رواہ مال بہقی فی شعب الایمان، تو پہلی حدیث جو ہے اس کی تو بات میں نے کی کہ وہ موضوع ہے، اور یہ حدیث جو ہے عبداللہ بن عمر کی، اس کا حکم ہم نے بیان نہیں کیا تھا، تو یہ بھی حدیث جو ہے انتہائی ضعیف ہے، اسناد ضعیف جدا، عبداللہ بن عمر کی یہ من حج فزار قبری، جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت کی میری موت کے بعد، تو ایسے ہی گویا اس نے میری زندگی میں زیارت کی، تو یہ بھی موضوع کی حد تک ضعیف ہے، تو سند میں لیث بن ابی سلیم یا لیث بن ابی سلیم ضعیف راوی ہے، اسی طرح ایک ہی نہیں بلکہ حفص بن ابی داود بھی انتہائی ضعیف راوی ہے، تو یہ جو ہے روایت یہ من گڑت ہوئی، یہ ہے 2756، اس بارے میں ذہن میں رکھیے گا، تو اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ یا موضوع ہیں یا انتہائی شدید ضعیف ہیں، یہ یحییٰ بن سعید کی حدیث جو ہے یہ بھی مرسل ثابت ہوئی، ضعیف ہے، تو بہرحال آگے آتے ہیں، حدیث ہے وان ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے
قال وہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، قال عمر بن الخطاب کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہاں جی، وہو بوادی العقیق، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے رسول وادی عقیق میں تھے، وادی عقیق میں تشریف فرما تھے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے، اتاری اللیلۃ آت من ربی، کہ آیا ایک آنے والا اس رات میرے پروردگار کی جانب سے، یعنی فرشتہ میرے پاس آیا میرے پروردگار کی جانب سے اس رات، فقالت، اس نے کہا، صلی فی ھذا الوادی المبارک، کہ آپ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بابرکت وادی میں نماز ادا فرمائیں، صلی فی ھذا الوادی المبارکی، وقل عمرۃ فی حجۃ، اور یہ بھی فرمائیں، یہ بھی کہیں ساتھ کہ عمرہ جو ہے وہ حج میں داخل ہو چکا، ٹھیک ہے جی۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وقل عمرۃ وحجۃ، اور یعنی یہ کہو عمرۃ وحجۃ، کہ میں نے نیت کی عمرہ کی اور حج کی ایک ساتھ، یعنی الفاظ جو ہیں وفی روایت، ایک روایت میں یہ ہیں وقل عمرۃ وحجۃ، اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ وقل عمرۃ فی حجۃ، چونکہ جو تھے اہل مکہ وہ اپنا حج کے مہینوں میں عمرے کو اچھا نہیں سمجھتے، برا عمل خیال کرتے تھے، اور اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، تو اس اعتبار سے صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اس میں آپ نے یعنی فرشتہ جو ہے وہ اس کو آیا اور اللہ پاک کی طرف سے اس نے یہ بات فرمائی کہ ایک تو اس وادی مبارک جو ہے ببرکت وادی، اس میں نماز ادا کیجئے، اور دوسرا یہ فرمائیے کہ عمرۃ فی حجۃ، کہ عمرہ جو ہے وہ حج میں داخل ہو گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک ہی ساتھ کل کہیے کہ میں نے عمرہ اور حج کی نیت کی، رواه البخاری، اس امام بخاری نے روایت کی ہے 2758 حدیث۔ تو یہ 2757 جو ہے نا، یہ اوپر والی حدیث، اس میں ایک لفظ ہے فقال بئس مضجع المؤمن، کتنا ہی برا ہے مومن کا ٹھکانہ، یعنی صاحب ایمان کا، یہ دوسری، اس کو آپ ذرا انڈر لائن بھی کر لیجیے، ہو سکتا ہے آپ سے پوچھا جائے سوال امتحان میں، بئس مضجع المؤمن، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے مومن کا، قبر کو دیکھ کر انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ اچھا جی، 2758 حدیث جو ہم پڑھ رہے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے، تو مطلب یہی ہے کہ کفار جو حج کے مہینہ میں عمرہ کرنا برا سمجھتے تھے، یہ ان کا خیال جو ہے وہ باطل تھا، جھوٹ تھا، غلط تھا، اور اب عمرہ جو ہے قیامت تک حج کے مہینوں میں داخل ہو چکا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ چلیے جی آگے آتے ہیں، آگے ایک نیا باب کتاب البیوع، خرید و فروخت کے بارے میں، کتاب البیوع بڑا ہی اہم ہے، خرید و فروخت کا بیان، باب الکسب و طلب الحلال، یعنی کمائی، باب الکسب، کمائی کے بارے میں، اور حلال رزق کی طلب میں، ٹھیک ہے جی، بہت ہی اہم ہے ہماری جو زندگی ہے معاشی خاص طور پر پہلو سے۔ الفصل الاول، پہلی فصل میں پہلی حدیث آ رہی ہے، وان المقدام ابن مادی کرب، مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، بڑی معروف اور بڑی پیاری حدیث ہے، اس کو زبانی یاد کر لیجئے۔ سن رہے ہو عزیز طلبہ، سن رہے ہو؟ جی شیخ صاحب۔ بارک اللہ جی فیکم۔ استاد۔ جی سر۔ قال جی قال شیخ سن رسول رہے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اکل احد طعاما، کسی نے نہیں کھایا، کسی بھی شخص نے نہیں کھایا، خواہ عورت ہے، مرد ہے، امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کسی نے نہیں کھایا طعامن کوئی بھی کھانا، قطو کبھی بھی، خیرن بہتر، من اس چیز سے کہ ان یاکلا کہ وہ کھائے، من عمل یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کے عمل سے، یعنی ہاتھوں کی کمائی سے۔ وَإِنَّ نبی اللہ داؤد علیہ السلام، اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام، کان یاکل من عمل یدیہ،
وہ کھایا کرتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں کی کمائی سے۔ یہ بڑی معروف ہے حدیث بھی، اور بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بادشاہ تھے۔ تو اس بارے میں ایک نا اپنا چھوٹی سی سٹوری ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس حدیث کے حوالے سے غالباً اس سے متعلقہ ہے۔ داؤد علیہ السلام جب بادشاہ تھے، اللہ کی طرف سے کنگ تھے، تو وہ آتاہ اللہ الملک، اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ نے داؤد کو بادشاہی دی، تو ان کے آگے بیٹے سلیمان وہ بھی بہت بڑے گریٹ کنگ تھے۔ تو داؤد علیہ السلام کا رات کو گشت کرنے کا معمول تھا اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے، اور اپنے بارے میں لوگوں سے پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے، اور اگر کوئی نامناسب بات معلوم ہوتی تو فوراً ترک کر دیتے تھے۔ لوگوں سے پوچھتے اپنے بارے میں کیسا ہوں، یعنی اپنا یہ کہتے ہیں کہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک رات ایک بوڑھی عورت سے پوچھا کہ داؤد کیسا آدمی ہے گشت کرتے ہوئے؟ تو وہ کہنے لگی آدمی تو اچھا ہے، لیکن ملک کے محصول سے کھاتا ہے، ملک کی جو پیداوار اسی سے وہ اپنا گزارا کرتا ہے، کھاتا ہے۔ اسی وقت سے داؤد علیہ السلام نے محنت شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو بھی نرم کر دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ وہ اپنے ہاتھ سے زیرہ بناتے اور بیچ کر کھاتے، اس کے باوجود کہ وہ بادشاہ تھے۔ تو یہ ہے اصل گریٹنس۔ اللہ اکبر۔ 2760 وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلو جی، یہ حدیث بھی زبانی یاد کر لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، یہ اصول ہے، بہت بڑا قاعدہ شرعی اس کے اس حدیث کے اندر جو ذکر ہوا ہے۔ تو حدیث پڑھتے ہیں۔ نیکسٹ حدیث ہمارے پاس ہے 2762۔ یہ بھی حدیث بڑی ہی اہم ہے۔ حلال الحرام کے بارے میں یہ بھی ایک بڑا قاعدہ ہے اور اصولی اس کے اندر موجود ہے۔ اس کو بھی آپ اپنا زبانی یاد کیجئے، متفق علیہ حدیث ہے جی۔ عزیز طلبہ، یہی پڑھتے ہیں حدیث، لاسٹ حدیث ہے ہمارے پاس۔ وان نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، باپ بیٹا، نعمان بھی اور بشیر بھی، سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحلال بین، حلال چیز جو ہے وہ بھی واضح ہے، بالکل کلیئر دین سن، والحرام بین، اور حرام چیز بھی جو ہے وہ شریعت میں بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، وبینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان یعنی حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں جو ہیں وہ مشتبہ ہیں، یعنی ان میں اشتباہ ہے، یقین نہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، کہ جنہیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے، جن کی بابت اکثر لوگ جو ہیں وہ نابلد ہیں، ناآشنا ہیں، جاہل ہیں۔ تو فمن اتقی الشبہات، تو جو شخص تو بچا ان شبہات سے، مشتبہ چیزوں سے جو یہ غیر یقینی ہیں، ان سے جو بچا، استبرأ لدینہ و عرضہ، تو اس نے گویا کہ بچا لیا اپنا دین اور اپنی عزت، استبرأ لدینہ و عرضہ، دین اور عزت اس نے بچا لیا۔ ومن وقع فی الشبہات، اور وہ شخص جو واقع ہو گیا یا پڑ گیا شبہات میں، یعنی شبہ والی چیزوں میں وہ اپنا گھس گیا اور اس نے ان کو استعمال میں لانا شروع کر دیا، من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، تو بالآخر وہ حرام چیز میں واقع ہو گیا، گر پڑا حرام کام میں، والعیاذ باللہ۔ کرائی، اس چرواہے کی طرح، جی آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، اس چرواہے کی طرح، یرا جو کہ چراتا ہے، ہاں جی، اس چرواہے کی طرح جو کہ چراتا ہے، حول الحما، چراگاہ کے آس پاس جانوروں کو، بھیڑ بکریوں کو چراتا ہے چراگاہ کے حول الحما، یوش کو قریب ہوتا ہے، بہت زیادہ،
کہ ان یرتع فیہ کہ وہ اس میں سے چرے، یوشک ان یرتع فیہ کہ قریب ہے کہ جو کہ چراگاہ کے قریب بکریاں یا جانور لائے تو وہ جانور جو ہے وہ اس چراگاہ میں منہ مار لے، ان یرتع فیہ، ٹھیک ہے جی۔ الا آگاہ رہو، خبردار، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَا، بے شک ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، یہ ہر بادشاہ جو ہے، جو بھی بادشاہ ہوگا اس کی ایک چراگاہ ہوگی۔ الا خبردار، آگاہ رہو، وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُ، بے شک اللہ کی جو چراگاہ ہے وہ اس کے محارم ہیں، اس کی حرام کردہ چیزیں، ٹھیک ہے جی۔ الا سن لو، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، خبردار، اور بے شک جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے، اذا صلحت، اگر وہ درست رہے، صالح الجسد کلہ، تو اس کی وجہ سے پورا جسم درست رہے گا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہو جائے، وہ لوتھڑا کام نہ کرے، کام کرنا بند کر دے، تو پورا جسم جو ہے وہ اس کا فاسد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، صحیح کام کرنا چھوڑ دے گا۔ الا آگاہ رہو، خبردار، وہی القلب، وہ دل ہے، وہ جو لوتھڑا ہے وہ مرکزی دل ہے۔ تو یہ حدیث بڑی ہی، اس کے اندر بڑے اپنا ہیں اپنا مواعظ و عبر، اور یہ ایک اس میں اصول اور چند قواعد کا بھی ذکر ہے۔ تو بہرحال حدیث کی عبارت لا یبالی المرء، یہاں جی جو دنیا میں اس حدیث کی اگر وضاحت ہم کریں، اختصار سے میں صرف بتا دوں گا، آپ کو سمجھ جائیں گے کہ اس دنیا میں جو کہ دارالعمل ہے، اور جہاں اللہ پاک نے حلال اور حرام کے ضوابط جو ہیں وہ ہمارے لیے اتارے ہیں اور ذکر کر دیے ہیں اور واضح کر دیے ہیں، جیسا کہ ان الحلال بین والحرام بین، تو معلوم ہوا اس حدیث کی روشنی میں کہ دنیا میں موجود تمام اشیاء جو اپنا کام کی ہوتی ہیں، جس کو انسان استعمال میں لاتا ہے، وہ تین قسموں پر مشتمل ہوتی ہیں، وہ تین قسمیں ہیں بڑی اس حدیث کی روشنی میں، ایک حلال، ایک حرام، اور ایک شبہ والی۔ اور مشتبہ یعنی شبہ والی وہ چیز ہے جو حلال سے بھی مشابہت رکھتی ہو اور حرام سے بھی ایک ہی وقت میں، ٹھیک ہو گیا جی۔ جیسے اہل علم کے ہاں مختلف فی چیز، اہل علم کے ہاں جس میں اختلاف کیا گیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے اور کوئی کہتا ہے یہ حرام ہے، تو ایسی چیز کے بارے میں شرعی قاعدہ یہ ہے جو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کے ذریعے میں رہنمائی فرمائی، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ جب کوئی شک واقع ہو جائے کسی چیز کے بارے میں کہ آیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور پھر کچھ لوگ جو ہیں اہل علم وہ کہتے ہوں کہ یہ حلال ہے اور کچھ کہتے ہیں یہ حرام ہے، تو شرعی ضابطہ اور قاعدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ یہ کہ دع ما یریبک ما لا یریبک، کہ شک والی چیز کو چھوڑ کر یقینی حلال والی چیز کو اختیار کر، دا چھوڑ دے، ما یریبو کا جو تجھے شک میں ڈالے، ہاں جی، ما لا یریبک اس چیز کی طرف گامزن ہو اور توجہ کر جو تجھے شک میں نہ ڈالے، جو کلیئر ہو، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ اگر ضابطہ ہوگا تو بفضل اللہ تعالی، اور اسی تقویٰ کہتے ہیں، اسی زہد کہتے ہیں، زہد تقویٰ کی ایک پیک ہے، انتہا ہے، کہ ای تارا کا حلالہ مخافتا، زاہد کون سا ہے؟ زاہد کیا ہوتا ہے؟ زہد کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ بعض حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے حساب و کتاب کے ڈر سے، اور حرام کو تو وہ چھوڑتا ہی ہے، ظاہر ہے کہ مجھے سزا ملے گی۔ ای تارا کا حلالہ مخافتا حساب ہی، و تارا کا حرامہ مخافت عقاب ہی، تو دا ما یریبو کا الا ما لا یریبک، یہ ضابطہ ہے، یہ قاعدہ ہے اس کے اندر جو کہ ذکر کیا گیا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ قاعدہ بڑا اہم ہے، اور ہم عام طور پہ لپک جاتے ہیں ان چیزوں کی طرف گنجائش نکال کے نا اختلاف کی، تو ہم جناب حرام چیزیں جو ہیں وہ گنجائش والی چیز ہے اس کو ہم اپنے اس پر لپکتے ہیں، حالانکہ تقویٰ اور زہد یہ ہے کہ انسان مشتبہ چیزوں سے، حلال اور حرام کے بارے میں، بارے میں بچ جائے اور ان چیزوں کو اختیار کرے جو کہ
کلیئر ہوں اس کے حلال ہونے میں۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو حلال اور صحیح عمل سر انجام دینے کی اور حلال کمائی کی ہمیں توفیق دے، اور حلال ہی جو ہے اللہ کا ملاکمین ہمارا مقدر بنائے۔ تو ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ جیسا کہ ماشاءاللہ آج شاید آپ کا یہ اس سیشن کا آخری لیسن ہوگا غالباً، تو میں یہ چاہتا ہوں ایک تو جو آپ کے کوئز ہیں یہ یکے بعد دیگرے دو میں نے آپ کو دیے ہیں، اس لیے کہ وہ کوئز جو ہیں آپ ضرور اڈاپٹ کیجئے، ان کو اٹینڈ کیجئے ٹائم پر۔ تو اس کی جو ہے اپنا اپلوڈ کیا ہوا ہے، اس کو میں نے وہ دیکھ لینا اس کا ٹائم بھی، تاکہ مس نہ ہو اور آپ کے جو 30 مارکس ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ 6 آپ کے کوئز ہونے چاہیے، تو 5 اور 6 جو ہے یہ میں نے اپلوڈ کیے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی زیادہ تر جو عزیز طلبہ امتحان کے حوالے سے جو شفوی امتحان یعنی اورل ہوگا آپ کا، یا جو اپنا براہ راست آپ سے سوالات ہوں گے، تو اس میں آپ دیکھ لیجئے گا ایز یوزل، یعنی حدیث کی عبارتیں اور اسی طرح جو قابل وضاحت الفاظ یا عبارات ہیں وہ بھی، یا کوئی مسائل وہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں ہلکے پھلکے، اور اکثر جو اصل ہے وہ ترجمہ ہوگا اور حدیث کی عبارت بھی ہوگی۔ تو وما توفیقنا الا باللہ۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ آسانی کے لیے جو آخری یہ جو ہمارے ابواب ہیں، آخری حدیث یہ زیادہ اہم ہیں، ان کو زیادہ دیکھ لیجئے گا، تاکہ آپ کا جو اپنا کچھ بہت زیادہ آپ نے جو پڑھا ہے اس میں کچھ آسانی بھی ہو جائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ چلیں جی، انشاءاللہ وإلی اللقاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔